تو تباہی ہے اور اس جھوٹے بدعمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں کرنے کا کام کیا ہے، سمپل کرنے کا۔ میں نے کل بھی شاید کہا تھا کہ جب بھی ہم قرآن و سنت سے کوئی بات لیں، ٹھیک ہے نا، ہم کسی کے سامنے رکھیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے لائف سٹائل، یہ ہم یہ اس پر جی رہے ہیں، اگر تو وہاں سے کوئی ریئیکشن آئے گا، ٹھیک ہے، اڑا رہے گا کہ نہیں یہاں پر یہ رواج ہیں، یہ طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو اگر وہ اپنے جو قبول کیے ہوئے نظریات ہیں، چاہے وہ رسم و رواج ہے، چاہے کلچر ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر وہ بندہ، سامنے والا بندہ اپنی ان رسموں کو نہیں چھوڑ رہا، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو ہم حق کیوں چھوڑیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ سبھی کو یاد ہے نا، تو اس کی آخری آیت کیا ہے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا نظام، ہمارے لیے ہمارا نظام۔ اگر ماں باپ نہیں مانتے، گھر والے نہیں مانتے، سوسائٹی نہیں مانتی، پورا کوئی اور نہیں مانتا، تو اگر وہ اپنی ہٹ پر قائم ہے تو ہم بھی اپنی ہٹ پر قائم رہیں، بس سمپل سا ایک فارمولہ ہے۔ اگر وہ غیر فطری باتوں پر اس طرح قائم ہے اور لڑائی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے، ہر چباد آباد والی بات کہ جو ہو جائے ہو جائے، یہاں تو یہی چلے گا، آپ کی نہیں چلے گی، تو آپ کیوں مانیں ان کی؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، بس رسم و رواج ہے۔ تو اگر وہ ڈٹے ہوئے اپنے اس عمل پر، تو ہمیں کیا ہوگا کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود حق پر قائم نہ رہیں، ہمیں کہتے ہیں نو کمپرومائز۔ اتنی ہمت گٹس تو ہونے چاہیے نا۔ اب وہی بات آ گئی آگے، دیکھیے ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ اب اس سے بڑا کیا مذاق ہوگا کہ آپ ان کو ہم خود بھی آیتیں پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں یا دوسروں سے سنیں، آیتیں سننے کے بعد علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم عمل نہ کریں۔ اب مجھے یہ بتائیے، وہی ڈاکٹر سے کم ہی ایمان ہوا نا؟ بھائی نالج تو حاصل کر لیا، قرآن بھی خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو وہ کتنا ایمان ہے ہمارا؟ ایک ڈاکٹر سے بھی کم، مطلب جو مریض کو ڈاکٹر پر ایمان ہوتا ہے اس ڈاکٹر سے بھی کم ایمان ہے ہمیں اللہ پر۔ اب اس میں کرنے کی اس کو تھوڑا ترتیب اگر ہم دیں کہ کن باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، کن پر نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے۔ الیوم لکم اتممت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بار بار دین ہوتا ہے کل نظام، سسٹم، اور اسلام اپنا قیام چاہتا ہے بہر صورت۔ جیسے میں نے کل بھی شاید مثال دی تھی، وہ بات ادھوری رہ گئی شاید، کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے لیکن وضو بھی فرض ہے۔ اب وضو کیا ہے؟ بھائی آپ نہاتے ہیں یا چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، فطرت میں ہے کوئی بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا ترتیب دے رکھا ہے اسلام نے کہ بھائی اس طریقے سے اور اس ترتیب کے ساتھ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا وضو نام رکھا، وغیرہ وہ ایز سچ وہ ایک فطری بات ہے نا، چہرہ دھونا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو فرض قرار دیا کس کے لیے؟ ایک اہم بات تھی، وہ نماز ہے۔ تو اصل کیا ہے، فرض کیا ہے؟ وہ ہے نماز، لیکن نماز ایک اہم شے ہے، اس کے لیے ایک غیر اہم یا فطری بات جو معمول ہے ہمارا، اس کو بھی فرض کیا گیا۔ تو جب تک وضو نہ ہو، قرآن کہتا ہے کہ نماز نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ اسی فارمولے کو تھوڑا فٹ کیجئے اسلام پر۔ اسلام کا قیام، ہم اسلام پر عمل کر سکتے ہیں مکمل طور پر جب وہ اپنا نظام کے ساتھ قائم ہو، پورے نظام کے ساتھ، جو اس کی وہ جو نظام العمل، نظام الفکر جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی پورا کل نظام قائم ہوگا تو ہم کل اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ گویا نظام کیا ہے؟ وہ شرط ہے، لیکن وہ شرط بھی کیا ہے؟ وہ فرض ہے وضو کی طرح۔ وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نظام نہیں ہے تو اسلام جو ہے کمپلیٹلی گویا کیونکہ اسلام نہیں ہے۔ اور پھر چند مذہب کی باتیں ہیں، ایک بندہ کہیں اور جاتا ہے کسی کو پکارنے، ہم بھی چلے گئے مسجد میں، روزے آ گئے، روزے رکھے، نہ مرضی آئے تو نہ بھی رکھو، کون پوچھتا ہے؟
تو گویا نظام فرض ہے اسلام پر مکمل عمل کرنے کے لیے۔ اب اس وقت جو حالت ہے، یا اس وقت اس کو ہم پورے اسلام کو دو شعبوں میں ہم تقسیم کر لیں۔ ایک شعبہ تو وہ بنتا ہے جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، کوشش کی میں نہیں بات کر رہا کہ ہم کوشش کرنے کے نتیجے میں عمل کریں نہ کریں، وہ ایک نظام بنے گا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ فی الحال پریزنٹ ہم اسلام کی کن باتوں پر عمل کر سکتے ہیں، کن پر نہیں کر سکتے، تو دو شعبے بنتے ہیں۔ ایک شعبہ وہ ہے کہ ہم ان پر عمل کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک شعبہ ایسا ہے کہ جس پر ہم بآسانی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی تھوڑا گٹس چاہیے، ایمان چاہیے، وہی والا تھوڑا شدت والا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ایک درخت ہے، قائم ہے، اب یہ بھی صحیح بات ہے کہ اس درخت کا کچھ سایہ ہے، کچھ اثرات ہیں اس سائے کے، مطلب جو اس وقت بالفعل جو تہذیب قائم ہے اس کا اپنے ایک سایہ ہے، اثرات ہے، تو ہر شعبہ متاثر ہو کر رہے گا اس غالب تہذیب سے۔ لیکن مجھے بتائیے، اگر ہم یہ بہانہ ماریں، یہ بہانہ کریں کہ بھائی ان پر اثرات ہیں اور ہم جن شعبوں کو ہم ایکچولائز کر سکتے ہیں اسلام کی بنیادوں پر، مطلب جو چھوٹے ہوئے ہیں اس غالب تہذیب سے، جو بالفعل قائم تہذیب ہے اس نے کچھ شعبے چھوڑ دیے ہیں، اپنے اس تہذیب میں یا شکنجے میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں، کچھ شعبے تو ہیں نا جو چھوٹے ہوئے ہیں، لیکن اثر تو ہے، ظاہر سی بات ہے، قائم تو وہی تہذیب ہے نا۔ لیکن ہم اگر یہ بہانہ کریں کہ بھائی یہ نہیں، کوئی نہیں مانتا، یہاں پر کلچر ہے یا کوئی اثرات ہیں اس تہذیب کے وغیرہ وغیرہ، ہم نہیں کر سکتے، تو اگر ہم اثرات کو بھی زائل نہ کریں، اثرات کو بھی زائل نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے، اثرات کا پردہ جھاڑ کر خود جو ہے ان کو اسلام کی بنیادوں پر قائم کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، مجھے آپ بتائیں اور ہم نے پھر کرنا بھی کیا ہے؟ سوچیں ذرا کہ اگر ہم اثرات بھی دور نہیں کر سکتے، اتنا بھی ایمان نہیں ہے، تو پھر ہم نے کرنا ہی کیا ہے بھائی؟ مان لو شادی ہے کسی کی، لڑکی کی شادی ہے، باپ ہے، اگر وہ اسلام کے مطابق لڑکی کی شادی نہیں کر سکتا، مجھے بتائیے اور کون سا وہ کام کرے گا پھر؟ اگر ایک بندہ نماز 5 وقتہ نہیں پڑھ سکتا، اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ اگر روزے نہیں رکھ سکتا، کیا کر سکتا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن باتوں کو ہم پر عمل کر سکتے ہیں تو بھی نہ کریں۔ ایک بندہ نکاح کر سکتے ہے تو بھی نہ کرے، وہی کارل مارکس تھیوری ہے، روٹی کپڑا مکان آئے گا تو میں نکاح کروں گا، مجھے بتائے پھر وہ کون سا اسلام ہے؟ بھائی اگر دو بندے یکجا رہ رہے ہیں اور یکجا ہی رہ رہے ہیں نا، اللیگل ہے، تو لیگل کرنے میں کیا پرابلم ہے اگر وہ اتنا بھی نہ کریں؟ ایک بندہ سود نہ کھائے تو اتنا تو کر سکتا ہے نا، کوئی جبر تو نہیں ہے۔ مطلب یہ میں وہ شعبے کہہ رہا ہوں جن پر ہم بآسانی عمل کر سکتے ہیں، کہ یہ آیتیں ہم پر فٹ نہ بیٹھیں، جو ہم آیتیں سورۃ الجاثیہ کی یہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 5، 6، 7، 8 سے آگے، یہ پہلا رکن، کہ ہم آیتیں خود بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں سنائی بھی ہم کسی دوسرے سے بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ یہی آیت ہم نے پڑھی نا، تباہی ہے ان کے لیے کہ جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے اور وہ ان کو سنتا ہے اور اس طریقے سے سنتا ہے، پھر استکبار کفر پر اڑا گیا۔ یہاں کون سا کفر ہے؟ وہ والا کفر نہیں جس کو ہم کفر ہے وہ تو کافر ہے۔ کفر یہاں یہ ہے کہ آیتیں سننے کے باوجود ان پر عمل نہ کریں، وہ یہ کافر ہے۔ وہ انسان ہے، اس کو ٹیگ نہ لگا کہ وہ کافر تھا یا مومن تھا اور یہ ہے، نہیں۔ آیت میرے سامنے کوئی آیت رکھو، میں اس پر عمل کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اس پر عمل نہ کروں تو کافر ہوں، سمپل سی بات، یہی ہے نا۔ تو ان باتوں پر ہم عمل کریں کم سے کم جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے گنوائی باتیں، سود ہم نہیں کھا سکتے، انسانی حاکمیت کو ہم نہیں مان سکتے، یہ کر سکتے ہیں نا۔ شادی ہم جو اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں، ابھی دوسری کر سکتے ہیں نا، تیسری کر سکتے ہیں، چوتھی کر سکتے ہیں، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی پر جو ہے ہمارا پورا پروٹیسٹ ہے۔ کوئی بندہ تھوڑی جرت کرے کہ دوسری شادی کا کوئی پیغام بھیج دے، شہید کی وہاں لاش جائے گی وہاں سے، یہ ہے اجتماعی رویہ، تو یہی ہے۔ مطلب لوگوں نے اللہ کو گالیاں دینی تھی، شیلڈ مجھے بنائیں گے، تو بات کیا ہوگی بھائی؟ اگر اتنی ہمت ہے تو ڈائریکٹ خدا کو گالی دے، نہیں دے سکتے، لیکن کسی انسان کو ٹارگٹ بنائیں گے، گالیاں خدا کو ہوں گی لیکن ٹارگٹ پہ کوئی اور بندہ ہوگا، یہی ہے نا ہمارا۔ بھائی اگر فار ایگزامپل ایک شادی کا بھی حکم نہ ہوتا اسلام میں تو کون شادی کرتا؟ اگر دوسری تیسری کی ترغیب ہے تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو بات تو بولنی ہے نا۔
اچھا مجھے یہ بتائیے وہ جو کبھی وہ جو کیا رضوی تھا، وہ وسیم رضوی کون تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ آیتیں جو ہے قرآن میں ان کو نکالو، تو اس نے جو بھی کہا تو پوری قوم کے خلاف ہو گئی. تو دن اور رات ہم بھی تو وہی کرتے ہیں. اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں تھوڑا قانونی مہر بھی لگا دو کہ ان کو نکال ہی دو. تو عملی طور پر تو ہم بھی وہی کرتے ہیں. کچھ چیزیں لیں آپ معاشرے میں اور ان پر تھوڑا ایکسرسائز شروع کر دیں کہ بھئی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو گھر میں پھر ری ایکشن دیکھ لیں. آپ معاشرے میں ان باتوں کو رکھیں، پھر وہاں سے ری ایکشن آپ دیکھیں. تو ہم بھی تو وسیم رضوی، ہر بندہ وسیم رضوی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں آیتوں کو نکالو. تو اس نے کون سی نئی بات کی تھی؟ دوسری تیسری کی بات کو چھوڑیں، پہلا نکاح کوئی کر کے دے جلدی سے کہ بھائی نکاح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں ان پر ہم عمل کریں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کر رہے. ہم مجبور ہیں کہ ہم پورے اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم عمل کر سکیں ان پر. ہاں کوشش ہے بحث مجموعی، جو بھی کوشش بھی قرآن اور سنت کے حساب سے کہ آپ نے کوشش کس طریقے سے کرنی ہے ان کو عمل میں لانے کے لیے، وہ تنظیمی ڈھانچہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اب یہ اس جماعت سازی کا کانسیپٹ، یہ بھی فرض ہے. اب مجھے پتا ہے اور کون سا اسلام ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں جن چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں ان پر تو کریں کم سے کم. اب یہ جماعت بنانا کون سا وہ پابندی ہے؟ مل جل کر کچھ لوگ جمع ہوں اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں، خود بھی مسلمان ہوں. اور وہ دوسری آیت ہے نا ایک جگہ کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں بھی ان پر عمل کروں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، مل جل کر. کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی بنیاد پر ایک جماعت بناؤ، متفرق نہ رہو. اب نفل ہے کہ فرض ہے جماعت بنانا؟ یہ بھی تو فرض ہے نا. اب ہم کس اسلام کو جانتے ہیں؟ جب ہم آیت پڑھی تو بھی ہمارا رویہ وہی ہے، بھائی تمہاری کون سی جماعت ہے؟ پھر جماعتوں کے نام. او اللہ کے بندے، جب تُو نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو جماعت کے اندر آ گئے. مسلمان جماعت اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے. تو ہر بندہ سوچے کہ کیا میں اس آیت پر یہ جو حکم کے درجے میں ہے یہ بھی فرض ہے، کیا میں اس آیت کو مان رہا ہوں؟ کیا میں کسی تنظیم کے ساتھ ہوں؟ میرا کوئی امیر ہے، ایک ڈسپلن ہے جو قرآن دے رہا ہے ہمیں. اچھا وہ تنظیم کیا کام کرے گی؟ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے گی، یعنی قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گی، نیکی کا حکم کرے گی، برائی سے روکے گی. لیکن حکم کرنا اور یہ اس کے لیے ایک پوزیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ کس نتیجے میں ہوگا؟ وہ ہوگا جب ہم تنظیم کی شکل میں، جماعت کی شکل میں مل جل کر لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں گے. وہ ایسے حالات بنیں گے، پھر یہ تھوڑا ٹائم مانگتا ہے، تو وہ پوزیشن آئے گی ہماری، ہم دنیا کے امام ہوں گے. تو ہم اس آیت کو پریکٹیکل کریں گے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ہم نیکی کا حکم دے سکتے ہیں. حکم کون دے گا؟ تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم تو غلام ہیں، ہم کاہے کو کس کو حکم دیں؟ غلام بھی حکم دیتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو دو شعبے ہیں کم سے کم. ایک، ہم اپنے سماجی نظام کو درست کر سکتے ہیں. شادی ہے، بیاہ ہے، پہلا نکاح ہے. دوسرا ہے کہ زنا کی جو سبب ہے، جو وجہ، وہ کیا ہے؟ نکاح پر پابندی لگاتے جائیے، زنا کا راستہ کھلتا چلا جائے گا. سمپل ہے، اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. وہ جو ہم نے کل بھی وہ آیت سنائی تھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. کماؤ گے کیا؟ کھاؤ گے کیا؟ تمہارے تو ایک کو نہیں پورا ہوتا ہے تو دو کاہے کو کریں گے آپ؟ یہ شیطان کا وہ ہے، وعدہ ہے فقر و فاقہ کا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہے فحاشی، وہ ہے زنا. اب یہ آیت ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا وعدہ کرتا ہے کہ میں کس چیز کا وعدہ؟ مغفرت کا اور رزق کا. اب میرا اور آپ کا ایمان کتنا ہے کہ ہم کس کے وعدے پر مرتے ہیں اور کس کے وعدے پر جیتے ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے.